6 جنوری کو جج صاحب نے کہا کہ جی میں تو ٹریننگ پر ہوں، لہٰذا فیصلہ مؤخر۔ باقی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی گڑبڑ ہے۔ ایک سندھی کی کہاوت ہے، کودنے میں پھیر آیا وٹے ہی کھوٹا ہے۔ بے شک اب عمران خان صاحب کو میرٹ پر سزا بھی آئے تب بھی معاملہ مشکوک، یا اگر عمران خان صاحب میرٹ پر بری بھی ہوں تب بھی معاملہ مشکوک ہو۔ اگست 2023 عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے روزانہ کہتے ہیں تھاٹ پروسیس اسٹیبلشمنٹ ڈیل چاہتے۔ عمران خان نے کہا تھا فیض حمید کے علاوہ تو میں کسی اور پر اعتبار ہی نہیں کروں۔ بدگمانی اور وہ تھوڑا سا کرنٹ لگے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، یار کہیں عمران خان کے ساتھ تو پیچھے ہاتھ نہیں ملایا ہوا اسٹیبلشمنٹ۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور تاریخ پڑ گئی ہے، فیصلہ نہیں آیا۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کا آج فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج بھی نہیں سنایا جا سکا۔ جج صاحب عدالت آئے اور تیسری بار فیصلہ مؤخر کر کے چلے گئے۔ اب 17 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کا اصرار کرتی رہی کہ فیصلہ فوری سنایا جائے، مگر آج جو جیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، یا جو جج صاحب کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ جی میں تو عمران خان صاحب کو بلاتا رہا، پیغام پر پیغام بھجواتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے فیصلہ سننے، بشریٰ بی بی صاحبہ بھی نہیں آئیں، اور جب عدالت اٹھ گئی تو اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون فیصلہ نہیں چاہتا؟ کیا جج صاحب فیصلہ کرنا نہیں چاہتے؟ حکومت نہیں چاہتی کہ ابھی فیصلہ آئے، یا تحریک انصاف جو ہے وہ فیصلہ ڈیلے کروانا چاہتی ہے؟ عدالتوں میں نہ جانا اور عدالتوں سے فیصلے ڈیلے کروانا، چاہے وہ فرد جرم عائد کی سٹیج ہو، عائد کرنے کی سٹیج ہو، یا پھر فیصلوں کی سٹیج ہو، پہلے بھی عمران خان صاحب کئی بار ایسا کر چکے ہوئے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت نہ آئے ہوں، لہٰذا جو جج صاحب کہہ کر چلے گئے اس پر ہم اگر غور کریں تو اور پھر عمران خان صاحب کا ماضی دیکھیں تو پھر جج صاحب کی بات پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جو باقی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اگر ان کو دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی گڑبڑ ہے۔ ایک سندھی کی کہاوت ہے، پھودنے میں پھیر آیا وٹے ہی کھوٹا ہے۔ نیتوں کا مسئلہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو یہ سندھی کی کہاوت کا میں اس طرح تو آپ کو مطلب نہیں سمجھا سکتا پورے جملے میں، لیکن جو میں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اس کہاوت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی نیتوں کا معاملہ ہے یہاں پر۔ میں نے پہلے بھی جب پہلی بار جس دن حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی پہلی سٹنگ تھی 23 دسمبر کو، جب اس دن سنایا جانے والا فیصلہ، یعنی جو پہلی تاریخ رکھی گئی تھی فیصلے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کے، اس دن جب فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بے شک اب عمران خان صاحب کو میرٹ پر سزا بھی آئے نا تب بھی معاملہ مشکوک ہو گیا، یا اگر عمران خان صاحب میرٹ پر بری بھی ہوں تب بھی معاملہ مشکوک ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیں کل کیا ہوا۔ کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی کی، جن کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اور ملاقات کے بعد اب یہ طے پایا کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو، یعنی پرسوں ہمارے مذاکرات ہونے ہیں، بیٹھے گی مذاکراتی کمیٹی 2 جنوری کے بعد، اب 15 جنوری کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کمیٹیاں بیٹھنے جا رہی ہیں، اور آج فیصلہ جو آنا تھا وہ فیصلہ 17 جنوری کو چلا گیا۔ تو پھر پھودنے میں پھیر یا وٹے ہی کھوٹا والا جو معاملہ ہے وہ تو پھر نظر آ رہا ہے کہ گڑبڑ تو کہیں نہ کہیں ہے۔ اب حکومت فیصلہ ڈیلے کروا کے، یا جج صاحب فیصلہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ اگر حکومت نہیں ڈیلے کروا رہی تو جج صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر حکومت کروا رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن پہلے آج جو کچھ عدالت میں ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ایک احتجاج مارگلا کی پہاڑیوں پر شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اس احتجاج پر بھی میں آخر میں 1 آدھ منٹ آپ کا لوں گا۔ اچھا جی، اب جو خبر ہے وہ آئی اس میں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جی آج یہ میں ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر دی ایکسپریس اخبار نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب عدالت نے اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت آج پھر جو ہے اپنا ریفرنس کا جو فیصلہ ہے انہوں نے مؤخر کر دیا ہے، اور آج جج صاحب نے سماعت کی معاملے کی، یعنی فیصلہ سنانے کے لیے وہ آ کر بیٹھے، اور اس سے قبل جو ہے وہ نیب کے پروسیکیوٹر، جج صاحب کے آنے سے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر چودھری نذیر، نیب کی لیگل ٹیم کے ممبران عرفان احمد، سہیل عارف، اویس ارشد اور احتساب عدالت کا عملہ اور عمران خان صاحب
کے وکلا سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ اور دیگر بھی جیل پہنچ گئے تھے، اور اس موقع پر اڈیالہ کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، جس میں لیڈیز پولیس اہلکاروں سمیت ایلیٹ فورس کے تازہ دم دستے بھی شامل تھے۔ اسی طرح اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی تھی، اور داخل ہونے والے سرکاری اہلکاروں کو بھی جامع تلاشی سے اندر جانے دیا جا رہا تھا، ان کی جامع تلاشی لی جا رہی تھی۔ اور اڈیالہ میں جو سماعت کے دوران پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی بہنیں بانی پی ٹی آئی کی علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی عدالت پہنچی، تاہم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ جج نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام بھجوایا لیکن وہ عدالت نہیں آئے، بشریٰ بی بی بھی عدالت نہیں آئی۔ میں ٹھیک 8 بجے جیل آ گیا تھا، اب 10:30 ہو چکے ہیں، ملزمان اور ان کے وکلاء موجود نہیں، فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں اور اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اچھا، اب جج چلے گئے، عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ 17 جنوری تک مؤخر ہو گیا، تو اس کے بعد یہ ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، تاہم وہ اندر جائے بغیر واپس روانہ ہو گئیں۔ اب پہلے 2 بار ایسا ہو چکا ہوا ہے، پہلے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ 23 جنوری کو ٹھیک اسی دن سوموار کا دن تھا، وہ بھی، اور بلکہ سوموار تھا، سوموار کا دن کہنا تو غلط ہوتا ہے، وار کا مطلب ہی دن ہوتا ہے، بہرحال سوموار تھا اور سوموار کو فیصلہ سنایا جانا تھا، اور ادھر میٹنگ ہونی تھی حکومت کی اور اپوزیشن کی، مؤخر 6 جنوری تک۔ 6 جنوری کو جج صاحب نے کہا کہ جی میں تو ٹریننگ پر ہوں، لہٰذا فیصلہ مؤخر۔ آج انہوں نے بتایا کہ جی میں ٹریننگ پہ تھا، فیصلہ مؤخر 13 جنوری۔ تو 13 جنوری کو پھر فیصلہ مؤخر، اور اگلی تاریخ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے بعد کی تاریخ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کی، اور ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب کے ساتھ، اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عدالتی فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے نا، اس کا ڈیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو ڈیل کے ساتھ تعلق، لیکن تحریک انصاف یہ تاثر دے رہی ہے۔ جو آغاز میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی اگر ڈیلے چاہتی ہے تو وہ کیوں چاہتی ہے؟ ہمارے کچھ دوست ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، کوشش تو ہماری بھی ہوتی ہے اٹھے بیٹھے، لیکن بہرحال وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی جارج ڈبلیو بش نے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ ہو، تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہمارا جھنڈا لے کر چلیں گے تو ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں گے، ورنہ آپ جو ہمارے ذاتی دوست ہیں وہ تو ہمارے پاس آتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپنا پارلیمنٹیرینز ہیں جو پی ٹی آئی کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ادروائز پی ٹی آئی کا یہ مزاج بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اٹھ سکتے، تو لہٰذا جو ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ مسلسل اگست 2023 عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے روزانہ کہتے ہیں تھاٹ پروسیس چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈیل چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ کئی بار آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ جی عمران خان کے ساتھ تو جا کے جرنیلوں نے ملاقاتیں کی ہیں، پھر یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب کو رہا کرنے پر راضی ہے، وہ شیر کا بچہ باہر ہی نہیں آنا چاہتا، یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا۔ اب اس کے پیچھے ہے کیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پروپیگنڈا کی ایکسپرٹ ہے، اور تحریک انصاف والوں کو ایک جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جو بدگمانیاں ہوئی تھیں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک تو عمران خان کی بدترین کارکردگی تھی، دوسرا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے۔ باجوہ کی ایکسٹینشن تو عمران خان نے دی، لیکن ووٹ مسلم لیگ نون نے بھی دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، تو اس کے بعد ساڈی گل ہو گئی، یہ کا معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ نواز شریف سے رابطے، پھر نواز شریف کا باہر جانا، تو وہ جو ایک مسلم لیگ نون ایک مکمل طور پر جس پر کانٹا لگا دیا گیا تھا، جب اس کے ساتھ کوئی رابطوں شابطوں کی خبریں آنا شروع ہو گئیں تو عمران خان کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بدگمانیاں شروع ہو گئی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا فیض حمید کے علاوہ تو میں کسی اور پر اعتبار ہی نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے جب فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس سے ہٹایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب نے زندگی کا پہلا پنگا لیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، بڑا پنگا تھا وہ، 1 مہینے تک تناؤ رہا، ٹینشن رہی،
انہوں نے کہا میں نہیں ان کو اپنا ریلیو کروں گا، میں یہ DGIS یہی رہے گا، یہ میرا اختیار ہے، میں وزیر اعظم۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جنرل ہے، ہم اپنے جنرل کو کور کمانڈر پشاور لگا رہے ہیں، آپ کوئی اور لگا دیں۔ تو بہرحال وہ معاملہ، اس کے پیچھے یہ معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر فیض حمید کو ہٹا دیا گیا تو میرے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو گڈی گڈی ہو رہی ہیں، ان میں جو مطلب پپیاں جپیاں ہو رہی ہیں اپنا سیاسی، تو اس کو روکنا ہے میں نے، اور پھر بدگمانیاں بڑھتی گئیں۔ اب وہی چال PTI چل رہی ہے، ہر دوسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی خبر دی جائے گی کہ جی عمران خان کے معاملات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، وہ تو ترلے کرتے پھر رہے۔ اب یہ PTI مسلسل خود کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ فیصلہ جو ہے نا، اس کا ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ یہ تاثر جائے کہ نہیں کہیں نہ کہیں PTI کی ڈیل ہو رہی ہے۔ اگر یہ جو مطلب آٹو پہ لگا ہوا نا فیصلہ، عدالت جج صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، فیصلہ سنائے نہ سنائے جج صاحب کی مرضی ہے، اگر حکومت کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر یقیناً حکومت بدگمانی کا شکار ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم تو مطلب حکومت تو کہ ہم نے تو کوئی ڈیل شیل نہیں کرنی، ہم نے تو مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی رہائی نہیں ملنی، مطالبات آپ رکھیں لیکن کوئی رہائی نہیں ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہر ایک وزیر کہہ رہا ہے، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت جو ہے اس کو یہ شک پڑے کہ یار یہ جو فیصلے ہم تو مؤخر نہیں کرا رہے تو پھر کون مؤخر کروا رہا ہے، اور PTI کہے کہ جی یہ تو ڈیل ہے، ہماری ڈیل ہو رہی ہے، تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ذرا بدگمانی پیدا ہو، اور معاملات جو ہیں وہ جو اپنا کہتے ہیں پنجابی وچوں تیلا نہیں لگتا، تو پھر وہ ہوا نہیں گزرتی وچوں، تو اتنی جو ہے وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں گھوڑی جپھی لگی ہوئی ہے، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں، تو اس میں ذرا تھوڑا سا بدگمانی اور وہ تھوڑا سا کرنٹ لگے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، یار کہیں عمران خان کے ساتھ تو پیچھے ہاتھ نہیں ملایا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے، ادھر ہم نے جپھی ڈالی اور ایک ہاتھ پیچھے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ ملایا ہوا۔ تو PTI اس وجہ سے ڈیل کے تاثر کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ادھر جو عدالتی امور کو جانتے ہیں لوگ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کا تقرر ہونا ہے۔ میرا خیال ہے 17 جنوری کو ہی اپنا سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں، ججز کے حوالے سے، تقرریوں کے حوالے سے، یا جو نامینیشنز ہیں یا سفارشات ہیں وہ سامنے آنی۔ ابھی اس دن ہوتے ہیں نہیں ہوتے تقرر الگ بات، لیکن کچھ لوگ جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے شاید فیصلے ڈیلے ہو رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی فیصلوں میں ایسا نظر بھی آیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو عمران خان صاحب جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کو تو PTI والے گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک بار تو پریس کانفرنس کر کے ان کو ٹاؤٹ کہہ دیا گیا تھا، تو ہم نے تو سوال اٹھایا تھا کہ جی فیصل ووڈا نے تو بالکل توہین عدالت کی تھی، ان کو آپ نے بلا لیا زبردست، جسٹس قاضی فیصل صاحب کا دور تھا، لیکن یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، رؤف حسن نے کہا تھا، ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ تو بہرحال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو نشانے پر ہیں PTI کے، لیکن اور کچھ جج صاحبان کے لیے PTI کا نرم گوشہ ہے، اور وہ حکومت یہ سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جج صاحبان جو ہیں وہ PTI کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے، یعنی شاید وہ ڈیو ریلیف ہی ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ ریلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن مل جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر اس سے ان کو پرابلم تو ہوگی۔ تو لہٰذا حکومت اگر ڈیلے چاہتی ہے فیصلے میں تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ جج نئے آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بیلنس ہو، تو اس کے بعد فیصلہ آ جائے، تاکہ اگر اپیل جاتی ہے تو بینچ ایسا ہو کہ عمران خان صاحب کو سائفر کی طرح یا عدت میں نکاح والے کیس کی طرح فوری ریلیف نہ مل جائے، وہ جو میں نے کہا نا کہ پودرے میں پھیر یا وٹی کھوٹا، تو اس طرف معاملہ تو نیتوں کا ہے کہ یہ معاملہ کہیں اور چل رہا ہے، شاید ظاہر عدالتی معاملہ ہے، بہت زیادہ اس میں بات نہیں کی جا سکتی، لیکن تیسری بار مؤخر ہو جانا۔ دیکھیں جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا تھا تحریک انصاف والوں کو نیب کی طرف سے، پراسیکیوشن کی طرف سے، کہ 11 بجے فیصلہ آئے گا۔ جج صاحب نے کہا کہ میں 8 بجے سے بیٹھا ہوں، اور 8:30 بجے جج صاحب جو ہیں برخاست کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میں نے 2 پیغام بھیجے،
عمران خان صاحب قیدی ہیں جیل میں، پیغام سے نہیں آ رہے تھے تو ان کو اٹھا کر لایا جائے، زبردستی بے شک نہ ہوتی، لیکن ان کا کوئی جواب آیا کہ میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ عام عدالت نہیں ہے کہ اوپن کورٹ ہے، آپ چل رہی ہے احتساب عدالت جو ہے وہ اسلام آباد میں، راول پنڈی میں یا لاہور میں، کہ وہاں پر ایک مقدمہ ہے، دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ اور ایک فیصلہ بھی سنایا جانا ہے، تو ٹائم نہیں دیا گیا، اناؤنس نہیں کیا گیا۔ پچھلی بار ٹائم اناؤنس کیا گیا تھا، تو اگر ٹائم اناؤنس نہیں کیا گیا تو پھر عام عدالت میں یہی ہوتا ہے کہ چلیں جی وہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جج صاحب اعلان کرواتے ہیں کہ جی فلاں ورسز فلاں جو ہے وہ حاضر ہو، یا فلاں حاضر ہو فلاں حاضر، اس طرح اعلان ہو جاتا ہے، عدالتی ارکارہ جو اعلان کرتا ہے۔ تو یہاں کوئی معاملہ اور ہے، یہ تو اسپیشلی سب نے جیل کے اندر جانا ہے، ایک ٹائم ہوگا، پراپر اناؤنسمنٹ ہوگی تو جائیں گے۔ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے فیصلہ لکھا ہوا ہے، فیصلے پر میں نے دستخط بھی کیے ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں آئے۔ اب اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وکیل تو آگے، بشریٰ بی بی ٹائم پر آ جاتی وکیلوں کے ساتھ۔ مطلب صرف ایک طرف سے معاملہ نہیں ہے کہ کوئی صرف حکومت چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جج صاحب چاہتے ہیں کہ فیصلہ ڈیلے ہو، پی ٹی اے بھی یہی چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب اندر تھے، وہ کہتے ہیں جی میں آ رہا ہوں، اور خبر تو باہر آ جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، نیلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اشاش پشاش تھے، کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، یہ بتاتے ہیں نا پی ٹی اے کے لوگ آ کر۔ تو عمران خان نے تو تیاری کر لی تھی، نہا دھو کر وہ تو ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسی تو کوئی خبر نہیں آ رہی۔ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 9 بجے عدالت پہنچ گئی جی، باہر جیل میں ان کو جانے نہیں دیا گیا، ایسی خبر آتی۔ جج صاحب کے اٹھ جانے کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ آئی ہیں۔ عمران خان تو ظاہر جیل حکام کے رحم و کرم پر تھے نا، قیدی ہیں، بشریٰ بی بی کس کے رحم و کرم پر تھی، وہ کیوں نہیں آئی؟ تو گڑبڑ ہے، دونوں طرف جو ہے نا کھیل چل رہا ہے، انصاف نہ وہ لڑ رہے ہیں اپنا عدالت کو عدالت سمجھ کے چل رہے ہیں، اور نہ حکومت میرا خیال ہے یا کچھ پروسیکیوشن۔ اچھا، اب جو عمران خان صاحب کا میں نے کہا تھا کہ ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے، ماضی رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو پہلا تگڑا کیس بنا تھا نا وہ توشہ خانہ والا تھا۔ 14 اور 15 مارچ کو جو لاہور میں عمران خان صاحب نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنایا تھا، عدالت کا اریسٹ وارنٹ تھا، فرد جرم عائد ہونے کی 8-10 بار تاریخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نہ آنے سے تبدیل ہوئی، اور جب وہ نہیں آئے تو ان کا اریسٹ وارنٹ جاری ہو گیا تھا، ایک ہوا، دوسرا ہوا، تیسرے اریسٹ وارنٹ پر پولیس پہنچ گئی تھی اسلام آباد کی، اور پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، پیٹرول بم چلائے گئے۔ پھر عدالتوں سے، بڑی عدالتوں سے ریلیف لے کے عمران خان صاحب نے کہا میں 18 مارچ کو پیش ہو جاؤں گا۔ 18 مارچ کو گئے، جس دن کے لیے عدالت نے بلایا تھا، وہاں جتھے لے کر گئے، عدالت کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہاں بھی پھر عدالت میں اندر نہیں گئے، عدالت پر حملہ کر دیا۔ تو عدالتوں سے بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، اور اس کے بعد 9 مئی جیسا سانحہ کر دینا یا واردات کر دینا، یہ عمران خان صاحب کا پرانا کھیل ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ صرف ایک سائڈ پہ نہیں ہے۔ اچھا، آج فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی تھا، شیر افضل مروت صاحب کو بھی جو ہے وہ اپنا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کے معاملے پر جو مقدمات تھے، ان کی عبوری ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور آج کہا گیا عدالت میں کہ جی وہ بشریٰ صاحبہ تو ادھر گئی ہیں، اڈیالہ جیل گئی ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سننے یہاں نہیں آ پا رہی۔ پر عدالت نے کہا کہ جی آپ ہمارے احکامات پر عمل ہی نہیں کر رہے، تو عدالت نے ضمانتیں جو تھی وہ مسترد کر لی، ضمانت کی درخواستیں۔ اب میں آپ کو ایک معاملہ ہے اپنا بڑا چل رہا اسلام آباد نیشنل پارک کا، اس میں اپنا مونال ریسٹورانٹ تھا، ایک اور ریسٹورانٹ تھا، وہ ہٹا دیے گئے تھے، مسمار کر دیے گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، اور اس پر اب وہاں کے جو متاثرین ہیں مونال کے، ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 1100 کے قریب جو خاندان لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور انہوں نے احتجاج کرنے والوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مونال اور ایک اور ریسٹورانٹ ہے، وہ میں آپ کو نام بڑا اوکھا سا نام ہے، پڑھ کے بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ بند کیوں ہیں، باقی چل رہے ہیں، تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ 1100 لوگ جو ہیں اس میں بے روزگار ہیں، پچھلے 4 مہینوں سے وہ وہاں پر صورتحال بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کافی ساری گڑبڑ ہے۔ تو یہ جو اپنا مونال اور لامونٹانا 2 ریسٹورانٹس ہیں، ان کے جو متاثرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 113 تجارتی مراکز ہیں اس نیشنل پارک میں، ان سب کو چھوڑ کے صرف ان 2 ریسٹورانٹس کو ہی کیوں مسمار کیا گیا؟ باقی تو انہوں نے کہا کہ جی جو تلہاڑ ہے، کوگینا ہے، پیر سہاوا، سانگڑا، کھاریاں،
یہاں کے جو اپنا جو ملازمین ہیں متاثرین ہیں وہ یہ احتجاج کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر باقی 100 سے زیادہ ریسٹورنٹس اور تجارتی مراکز جو ہیں وہ وائلڈ لائف کے قوانین کی خلاف ورزی ان پر لاگو نہیں ہوتی کہ ہمیں بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چیئرپرسن وائلڈ لائف جو ہیں ان کے ساتھ گئے تھے ملنے کہ بھی ہمیں اجازت دے دیں روزگار کرنے کی، آس پاس 100 ایکڑ زمین پر اگر کر بھی لیں گے 3,10,000 ایکڑ زمین ہے تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، تو باقیوں کو آپ نے اجازت دی ہے تو ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے۔ اب ظاہر ہے اگر تو وہاں پر چل رہا ہے اس طرح کا کاروبار، ریسٹورانٹس بھی چل رہے ہیں اور کاروباری مراکز بھی چل رہے ہیں، تو پھر تو بات مونال اور لامونٹانا والوں کی جائز ہے، ورنہ پھر حکومت جو ہے یا وائلڈ لائف چیئرپرسن جو ہے وہ دیکھے کہ قانون برابر ہو سب کے لیے، صرف پک اینڈ چوز نہ ہو اس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔